الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے
آج کی بہت ہی پاکیزہ اور بڑی مقدس بڑی بابرکت مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، خاص طور سے ہمارے بڑے ہمارے سینئر مشفق مولانا عبد المعبود صاحب دارالفلاح، ایسے ہی ہمارے سرپرست ہمارے بڑے خواجہ بھائی مولانا عبد الغنی جو سکندر سے آئے ہیں، میرے گھر پر بھی جو جماعت آئی تھی اس میں میرا خیال مولانا عبد الغنی موجود تھے، دعوت دینے جو آئے تھے، مولانا اسد صاحب ہے دوگانی کے، ایسے ہی قاری حسن صاحب ہے، مولانا فوزان صاحب ہے، اور ناسک شہر کے اور اس علاقے کے اس بستی کے بہت ہی قابل سب احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک چھوٹی سی نشست ہے۔ عام طور سے ہم کو بھی عادت پڑ گئی ہے ہزاروں لاکھوں میں بولنی، لیکن جیسے ہی مفتی عبداللہ صاحب جو یہاں کے روح رواں ہیں، جو یہاں کے چیف ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ناسک میں آنا ہے، تو میں نے کہا یہ تو یوں سمجھیے کہ اگر وہاں آ کر اللہ دین کی باتیں بولنے کا موقع دے دے اور تھوڑا بہت بھی کام کرنے کا موقع دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ کون انشاءاللہ اور ایک بات انشاءاللہ۔ دیکھیے جہاں ماحول ہو وہاں پر کام کرنا کوئی کمال نہیں۔ مولانا عبد المعبود صاحب جیسے اندھا اگر یہ کہے کہ خدا کا شکر ہے میں پکچر دیکھتے ہی نہیں سمجھا، اور بہرا کہے کہ اللہ کا شکر ہے گانا سنتے ہی نہیں، تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو آتے ہی دے اور آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو صلاحیتیں دے اور آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو کام سننے کی سماعت کی صلاحیت دے اور آپ اس سے گندی چیزوں کو نہ سنیں۔ یہ ساری چیزیں کمال ہے۔ تو جہاں ماحول ہوتا ہے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، جتنے آپ لوگ بیٹھے سے چار پٹ تو جب کسی گاؤں میں انٹری مارتے تو خود استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ مفتی عبداللہ صاحب، مولانا عبد المعبود صاحب، آپ تمام لوگوں کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں کہ آپ تمام لوگوں کو دیکھ کر جو اس علاقے میں دین کی خدمت کا اور دین کی تعلیم کا بنیادی تعلیم کا آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کام لے رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بات جب شروع کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اس میں ہمارا اپنا بھی کمال نہیں ہے۔ مولانا عزار صاحب بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، تو یقین مان لیجیے اللہ ہم کو توفیق دے رہا ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ یہ اتوار کا دن، سنڈے کا دن، چھٹی کا دن اور بڑا قیمتی دن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا، فیملی کے ساتھ گزارنے کا، تھوڑا گھومنے پھرنے کا۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن میں تھا کہ ذہن کو لاک کر دیا تھا، سمجھا، لیکن اتوار کے دن آپ لوگ بھی آئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی اور تقریباً سب کو یاد ہے، یہ امام کے پیچھے ہم سنتے رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندے ذرہ برابر، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، اللہ کہتا ہے یرہو، اس کے انعام کو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو میں تیری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ لا ایک مہینے بعد آپ بھول جائیں گے کہ ادارہ دینیات میں مفتی ہارون قواعد تھے، سب پروگرام تھا۔ ایک مہینے کے بعد میں ہماری اتنی شارٹ میموری ہے کہ ایک مہینے کے بعد تھوڑا سر ہو جائیں گے اور پھر دھیرے سے بولیں گے۔ میرا خیال ہے وہ
20 تاریخ کو آئے تھے. آج کتنی ہے؟ ارے بولو نا. تو انسان کی بڑی شارٹ میموری ہے. انسان بھول جائے گا کہ کب اس نے نیک کام کیا تھا, کب وہ دین کی مجلس میں گیا تھا, کب وہ علم کی مجلس میں گیا تھا. میرے بھائیوں یہ بات کہہ دوں کہ میں مفتی عبداللہ صاحب, خواجہ صاحب, میں سمجھتا ہوں مولانا عبد المعبود صاحب کہ دین کی مجلس میں خاص طور سے وہ مجلس جہاں علم کی نسبت ہوتی ہے, اللہ کی قسم وہ مجلس دنیا کی ساری مجلسوں سے زیادہ نہیں. وجہ اس کی اللہ نے, آپ دیکھیں ہم اکثر سنتے رہے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں, اور ایک آیت یعنی اللہ کا ایک آرڈر, اللہ کا ایک حکم. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان 6666 آیتوں میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, نماز کا حکم پہلے نہیں آیا, زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا, صدقہ خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا, حج کا حکم پہلے نہیں آیا, عمرے کا حکم پہلے نہیں آیا, کسی اور دوسری عبادت کا حکم پہلے نہیں آیا. یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ سب آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں سب سے پہلے آرڈر, سب سے پہلی وحی اور اللہ کی جانب سے سب سے پہلا آدیش اور سندیش SMS اگر کوئی آیا نبی پاک کے ذریعے سے انسان تک, تو وہ پہلا آرڈر یہی اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. تو قرآن میں سب سے پہلے آرڈر کیا ہے؟ ارے بولو زور سے, بولتے رہو. کیا ہے؟ اقرا, پڑھ. ہمارے جلگاؤں میں ملا ہے اقرا, اس کا نام ہے اقرا. تو میں جلگاؤں میں لوگوں کو سمجھاتا کہ قرآن میں پہلا پڑھا آیا اقرا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اقرا نہیں پڑھ, ادارے دینیت میں پڑھ, دارالفلاح میں پڑھ, کہیں بھی پڑھ, مگر ارے بولو پڑھ. اب اللہ نے پہلا آرڈر اقرا کا دیا, پڑھنے کا دیا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ مجلس جہاں پر تعلیم کو لے کر, شکشن کو لے کر, ایجوکیشن کو لے کر, اور بسم ربک, وہ تعلیم جو رب سے جوڑے رکھیں, کیونکہ تعلیم تو اور بھی ہے, تعلیم تو اور بھی ہے نا. اس تعلیم سے ہم اللہ کی قسم کبھی منع نہیں کرتے. مولانا لوگوں کے دماغ میں یہ بات کیا ڈالنی چاہیے کہ دنیا کی تعلیم سے ہم مولوی ملا کبھی منع نہیں کرتے, ورنہ لوگوں کے دماغ میں کیا ملا ہے, کیا بات کرے گا, سمجھ لیا, یہ بات کرے گا نہیں. یہ صرف ملا نہیں ہے. لوگ کہتے تھے پہلے کہ ملا کے دور مسجد تک, تو ہم کہتے ہیں غلط, ملا کے دور پارلیمنٹ. سمجھ رہا, جب شائع والا پورا ملک چلا سکتا ہے تو کیا حافظ قرآن نہیں چلا سکتا ہے؟ ارے بولو مت مجھ سے. اور جب جھاڑو والا دلی کی حکومت سنبھال سکتا ہے تو مفتی نہیں سنبھال سکتا ہے. کیا ہونا, تو آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کی تعلیم سے کبھی منع نہیں کرتے. میں مفتی ہارون ندوی اگر کوئی نہیں جانتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کو میں نے 14 سال تک پڑھایا, 14 سال تک میں پروفیسر رہا. میرے گھر میں 2 MBBS, 2 BDS, 2 BUMS, 2 ہوئے ڈاکٹر, 8 ڈاکٹر ہیں. دین دنیا سارا علم, میرے اپنا کالج, میرا اپنا بہت کچھ اللہ نے دیا, ساری چیزیں. تو ہم اس لیے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا لوگوں کے دماغ میں یہ کیا ہے, مولانا کون آ رہے, کون آ رہے, ارے بولو مولانا. مولانا آئے تو کیا باتیں کرے گی, اپنے سے تو ہوشیار تھوڑی ہو. ابھی مولانا ایسی باتیں کر رہا ہے کہ پورا ملک کانپ رہا ہے. یہ مولانا کا فائل پارلیمنٹ میں روی شنکر وزیر قانون کے پاس فائل دیا گیا کہ یہ مفتی ہارون جلگاؤں کا, اس کو کب اٹھائیں گے, سمجھ رہا, اس کو کب گرفتار کریں گے. تو یہ مولانا, اور مولانا یہ بھی ہم کام اس لیے کر رہے ہیں, آپ بھی سن لو اور آپ لوگ بھی سن لیں, کہ ہم یہ کام بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے علماء کے تعلق سے کیا کہا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور میں تو علماء کو بھی سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائیو اس حدیث کو کیوں غلط سمجھ رہے, غلط تشریح کر رہے. جب ہم نبی کے وارث ہیں تو کیا نبی نے صرف مدرسہ پڑھایا, کیا نبی نے صرف نماز پڑھایا, کیا نبی نے صرف امامت کروایا؟ نہیں. اگر ایسا کہا جائے تو میرے نبی کی توہین ہے, میرے نبی پر الزام ہے. میرا نبی تو ایسا رہبر بن کر
جن کو دنیا کا بھی کوئی علم نہ تھا، میرے نبی نے ان کو ایسا تیار کیا کہ چاروں خلفاء کے زمانے میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ اور میرے نبی نے اپنے یاروں کو، اپنے صحابہ کو ایسا تیار کیا کہ ملک کا مہاتما گاندھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو عمر کے جیسی حکومت کرو۔ کس نے بولا؟ مولانا بھی بولے؟ ارے وہ کس نے بولے؟ مہاتما گاندھی نے۔ اور پرسوں کے بیان میں نے کہا کہ اس ملک کو جب انگریزوں کے ظالم پنجے سے بچانا تھا، اس ملک کو جب آزاد کروانا تھا، تو بھارت کی صحیح تاریخ، سچی تاریخ، اوریجنل تاریخ یہ ہے کہ اس ملک کو، بھارت کو جب بچانا تھا تو قربانی کرام نے قربانیاں دی۔ اور یہی نہیں بلکہ ہندو مسلمان ایکتا پیدا کرنے کے لیے جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو اپنے کرائے سے پورے ملک میں گھمایا تھا اس وقت۔ ہے جیسے یہ ایکچوئل میں آپ لوگ بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے پر ایسا جیتے نہیں جاتے، معلوم نہیں ہے اپنی ہسٹری۔ ارے میں کہتا ہوں یہ تو خیر مجمع ہی بہت عجیب عجیب، میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ جو ہم سے کہتے ہیں وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستی سے آئے گی، تیرے بدن سے نہ تیری آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ، ہسٹری بدل رہے ہو جو تاریخ، تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔